الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار مرشد کرام، برادران ملت، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین اور پیارے بچوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آج چند پٹن کے مرد و زن، کیا نوجوان اور کیا ضعیف، محبت اور عقیدت سے سرشار ہو کر آج اپنے امام مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کے بارے میں، اپنی مہدویت کے بارے میں اور اس ہستی کے بارے میں جس نے مہدویت کا اپنے ثبوت اپنے خون سے دیا، جس نے مہدی موعود علیہ السلام کی حجت کو پیش کیا، آخری حجت کو پیش کیا، جس نے قوم کی لاج رکھ لی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل 13 دن سے ایک انبوہ کثیر ہے جو امامہ مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے اور آپ کے صدقے میں حضرت بندگی میاں سید سنی صدیق ولایت سید الشہداء رضی اللہ عنہ کے حالات اور آپ کی شہادت کے واقعات کو سننے کے لیے وقت کی پابندی کے ساتھ برابر جمع ہوتے چلے آئے ہیں. اور ہر سال کی طرح آج کا یہ منظر انتہا درجے روح کو تسکین بخشنے والا ہے، اس لیے کہ آج ایک اس شہادت کا منظر آپ کے سامنے آنے والا ہے جس کی شہادت، جس کی گواہی اور جس کی پیشن گوئی حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے دی تھی. یہ بات یاد رکھنے کے قابل کی ہے کہ قوموں کی آبرو کی تصویر اگر نظر آتی ہے، قوموں کی عزت کی تصویر اگر آپ کو دیکھنی مطلوب ہے تو اس پیالے میں دیکھو جس میں قوم کے افراد کے شہداء سے جو پیالہ بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کے خون سے بھرا ہوا رہتا ہے. جو پیالہ شہداء کے خون سے بھرا ہوتا ہے اسی میں قوم کی تصویر نظر آتی ہے. جس قوم میں ایثار و قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے وہ قوم نابود کر دی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا. لیکن جو قوم نہ صرف اپنے بزرگوں کی یاد کو تازہ کرتی ہے، اپنے پیشواؤں کے دن مناتی ہے، ان کے تعلیمات کو جانتی ہے اور اس کو پہچانتی ہے اور اس کو عام کرتی ہے، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھتا ہے. مسلمان قوم آج تک جو زندہ ہے اس کا سبب یہی تھا کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو تو پتا چلے گا کہ یہ قوم راحت میں نہیں پلی بلکہ محنت و مشقت میں آگے بڑھی ہے.
یہ قوم وہ ہے اس کا مزاج جس کو کہتے ہیں کہ ہاشمی ہے، اور قوموں سے اس کا مزاج بالکل مختلف ہے، اور لوگ موت کا نام لیتے ہیں یا سنتے ہیں تو گھبرا کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ مسلمان قوم ایسی ہے کہ موت کو دعوت دیتے ہیں، للکارتے ہیں، ایک گرتا ہے تو 100 جمع ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ ہوتے ہیں کہ ایک گرتا ہے تو 100 بھاگتے نظر آتے ہیں۔ یہ آج کی شہادت کا جو منظر ہے، عموماً لوگ شہید ہوتے ہیں تو ان کا ماتم کیا جاتا ہے۔ امام حسین کی شہادت کو تو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، محرم کا مہینہ آتا ہے، جا بجا ماتمی جلسے اور جلوس نکالے جاتے ہیں، کالی پٹیاں لگائی جاتی ہیں، کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، مرثی اور نوحے ودا گائے جاتے ہیں۔ شہادت کے واقعات کو انتہائی پرسوز اور پردرد انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی شہادت کا منظر ہے، آج بھی شہادت کے واقعات بیان کیے جائیں گے، لیکن یہاں جشن چراغاں ہے، مجلس ماتم کنا نہیں ہے۔ چہروں پر میں بشاشت دیکھ رہا ہوں، مسرت دیکھ رہا ہوں، چہرے آج کھلے ہوئے ہیں۔ کیا ہم کو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا غم نہیں ہے؟ کیوں آج یہ جشن بہارا ہے، جشن چراغاں ہے؟ تو ایمان جواب دیتا ہے کہ یہ جو جشن چراغاں ہے حقیقت میں صبح بہارا ہے۔ یہ میاں کے مرنے کا غم نہیں ہے، ایمان کی صبح فروزاں ہے، جبھی تو ہمارے چہرے کھل رہے ہیں کہ میاں نے اپنے خون کے ذریعے سے، اپنی شہادت کے ذریعے سے ایک طرف تو قوم کو زندہ کیا اور دوسری طرف مہدی موعود علیہ السلام کی حجت کو آپ نے پوری کر دیا، دنیا کو بتا دیا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جو ثبوت آخری دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، ابھی پیش و مقرر عزیز نوحی نے آپ کے سامنے بات کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جس حجت کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، بندگی رضی اللہ عنہ نے اسی حجت کو پوری کرتے ہوئے اپنا خون بہا دیا۔ حامل صدرافن کے میدان میں جس مارکے کو آپ نے پیش کیا، یہ مارکہ بندگی میاں کا مانگا ہوا نہیں تھا، مہدی موعود کا دیا ہوا تحفہ تھا، اور اسی تحفے کو بندگی میاں نے قبول کیا تھا، اگرچہ کہ مہدی موعود نے اس واقعے کے تعلق سے کہا تھا کہ یہ جو تحفہ آپ کو دیا جا رہا ہے یہ پھولوں کے سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا بستر ہے، یہ جو تحفہ دیا جا رہا ہے اس میں بڑی محنت ہے، مشقت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، تان ہے، طنز ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، آزار ہے۔ آپ کو 3 جگہ دفن کیا جائے گا، آپ کا سر کاٹا جائے گا، سر سے ہڈیوں کو نکالا جائے گا، 3 جگہ دفن کیا جائے گا، ہاتھیوں کی پسلیاں ہوں گی تو گھس جائیں گی، فولاد کی ہڈیاں ہوں گی تو سرما بن جائے گی۔ ہوشیار سویر، یہ جو امانت کا بار آپ پر رکھا جا رہا ہے یہ بہت بھاری بار ہے، اس دن کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ وہ بار ہے جس کو اٹھانے سے آسمان و زمین نے، پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا، انبیاء نے انکار کیا، اولیاء نے انکار کیا، علماء نے انکار کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو چنا اور تم نے اس کو قبول کر لیا۔ اس بار کو اٹھانا، یہ بار اٹھانا مہدی موعود علیہ السلام نے امانت کے تعلق سے فرمایا۔ امانت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں امانت عشق خدا کا نام ہے۔ تو بندگی رضی اللہ عنہ نے عشق خدا کو اٹھایا، اپنی ناتوانی کے باوجود، اپنے ذوق کو محسوس کرنے کے باوجود آپ نے اس بوجھ کو اٹھایا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہوا، یہ بوجھ اصل میں مہدی موعود علیہ السلام کے سر
خود مہدی موعود علیہ السلام کی تمنا تھی کہ اس بار کو اس صفت کو میں ادا کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، خاتمین پر کوئی قادر نہ ہو سکے گا، ہم نے تمہارے بدل میں سید منیر کو پیدا کیا ہے، وہ اس صفت کو ادا کریں گے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام کے بعد سن 930 ہجری 14 شوال جمعہ کا دن بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے اس سر کو جو امانت کے طور پر بندگی میاں کے تن پر رکھا گیا تھا، آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر دیا۔ واقعات کیوں بیان کیے جاتے ہیں شہادت کے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میاں کی حضرت عظمت کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے، کسی کی عظمت بیان کرنے سے اس کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا، بڑوں کی عظمت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ اس سے سننے والوں کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تاریخ کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان اسباب کو ٹٹولیں، حالات کو دیکھیں، ماحول کا مطالعہ کریں اور اپنے میں بھی وہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ قومی افراد اور خصوصاً نوجوانوں کا آپ کا تقاضا ہے کہ نوجوان اپنی شناخت پیدا کریں۔ بندگی میاں نے مہدویت کی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے۔ آج اگر ہم نے ٹھنڈے ماحول میں، امن و امان کے ماحول میں اپنی شناخت کو کھو دیا تو یاد رکھو ہم سے بدتر قوم اور کیا ہو سکتی ہے۔ میاں نے انتہائی سخت حالات میں، مخالف ماحول میں، متضاد حالات میں آپ نے شناخت کو باقی رکھا اور قوم مہدویہ کو سبق دیا۔ میں کل وعدہ کیا تھا کہ میاں کی شہادت کن باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہے، میاں کی شہادت کا مطالبہ کیا ہے، تو سب سے پہلے تو ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم مہدوی ہیں، ہمارا اپنا اعتقاد ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام مہدی بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اور قرآن میں جو آیتیں آئی ہوئی ہیں مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کے بارے میں، مہدی موعود کی قوم کے بارے میں، مہدی موعود کے مرتبے کے بارے میں، مہدی موعود کے منصب کے بارے میں، مہدی موعود کے مقام کے بارے میں، ان آیتوں کے مطابق جو مہدی موعود علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، آپ کی جو بعثت دنیا میں ہوئی، آپ کی بعثت جو امت محمدیہ کے خاطر ہوئی، اس کی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے قوم مہدویہ کے لیے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر دیا، بڑی کٹھن حالات میں دیا، ایک سر دیا، اور جب اللہ نے اس ایک سر کے مقابلے میں معاوضے میں 100 سر کو قبول کر لیا تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کے ساتھ ان 100 سروں کو پیش کر دیا۔ مقصد یہی تھا کہ قوم زندہ رہے، قوم اپنی شناخت کو یاد رکھے۔ اور آج ہماری اپنی حالت کیا ہے؟ دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنی شناخت کو باقی رکھ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ دائرے سے باہر زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے دلوں سے پوچھو تو ان کو آپ کو پتا چلے گا کہ دائرے کے باہر رہنے والوں کے لیے اپنی شناخت کو باقی رکھنا کتنا مشکل ہو کر رہ گیا ہے۔ لوگ سودا بازی کرنے پر تلے نظر آتے ہیں، لوگ اپنے مذہب کو چھپانے پر آمادہ نظر آتے ہیں، لوگ سودا بازی جس کو ہمیں مداحنت یا مصالحت کے نام سے یاد کرتا ہوں، لیکن ہمیشہ میں کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں ہر چیز میں ایڈجسٹمنٹ ہوا جا سکتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوا جا سکتا۔ دین کے معاملے میں ایڈجسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں اعتقاد کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اعتقاد کو دو ٹوک پر آپ کو سنانا ہوگا، اس معاملے میں نہیں۔ اگر آپ ریل میں سفر کر رہے ہیں، 4 آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہے 5 یا 6 آ جاتے ہیں اور آپ سے کچھ ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں تو آپ ذرا ہٹ کر بازو جگہ دیتے ہیں، اسی کو ایڈجسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گھر میں بیوی لڑتی ہے، ایڈجسٹ ہو جانا چاہیے۔ بچے آپ سے مخالفت کرتے ہیں، ایڈجسٹ ہو جانا چاہیے۔ بغاوت کے ساتھ آپ کو ایڈجسٹ ہو جانا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا چاہیے۔ دین کے معاملے میں، اعتقاد کے معاملے میں ہرگز ایڈجسٹمنٹ جائز نہیں۔ قرآن خود کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا تھا اے رسول آؤ ہم ذرا آپ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاؤ، ہم اتنے خداؤں کو مانتے ہیں، آپ کے ایک خدا کو بھی ہم مانتے ہیں، 360 خداؤں کو پوجنے والے آپ کے ایک اللہ کو بھی ہم مان لیتے ہیں، آپ ہمارے پورے خداؤں کو
نہیں. ایک دو خدا کو مان دو تو اس میں آپ کا کیا حرج ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حکم عائد کیا پر قرآن کی آیت نازل کر دی اور کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. ہرگز نہیں، میں ہرگز ان معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو. یہ معاملہ ایڈجسٹمنٹ کا نہیں، ہر زندگی کے معاملے میں مصالحت کی جا سکتی ہے، سودا بازی کی جا سکتی ہے، لیکن جب دین، مذہب، اعتقاد اور مسلک کی بات آتی ہے تو کبھی ان کے ساتھ ہم مصالحت نہیں کر سکتے، کبھی سودا بازی نہیں کر سکتے. کہاں کا ایڈجسٹمنٹ ہے؟ ایڈجسٹمنٹ کے معنی یہ ہے کہ ان کی بات کو بھی آپ مان لو، ان کی بات کو بھی آپ مان لو. اگر مشرکین نے 360 خداؤں کے ساتھ ایک اللہ کو مان لیا تو ان کا کچھ بھی نہیں جائے گا، لیکن ہم ایک اللہ کے ساتھ ایک کو بھی مان لیتے ہیں تو ہم بے ایمان ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان چلا جاتا ہے. تو ایڈجسٹمنٹ ہونے میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہمارا پورا نقصان ہو جاتا ہے. تبلیغ کرتے ہوئے جے پور جب میں گیا تھا، بہلول خان نام کے ایک شخص تھے، مہدوی تھے، لیکن اس کے بعد ان میں کچھ عقائد میں جھول پیدا ہو گیا تھا، آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے. بڑا پاورفل آدمی تھا، سیاسی آدمی تھے، گاندھی اور جناح سے ان کے خطوں کی دعوت تھی اور اپنے پورے اس گاؤں پر ان کی حکومت تھی. جب اسے ملنے کے لیے گیا تو وہ اس سے ملے، پہلے سے خط لکھ دیا تھا کہ میں آنے والا ہوں. تو پھر جب مجھے پتا، جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ برائے اندر نابینا تھے، مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہاں کل صاحب آپ کا خط مل گیا ہے مجھے، آپ تبلیغ کے لیے نکلے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب تبلیغ کریں تو دو باتوں کو خاص طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں. دو باتوں کی آپ تبلیغ کریں، دو باتوں کو اہمیت دے کر آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں. میں نے کہا ارشاد وہ دو باتیں کیا ہیں؟ تو کہا بہت معمولی بات ہے، ان دونوں باتوں کو آپ پیش کریں گے تو آپ کو زیادہ کامیابی نصیب ہوگی. میں نے کہا بتاؤ تو صحیح کہ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ تو کہا دو باتیں یہ ہیں کہ آپ اس بات کی تبلیغ کرو کہ نماز سب کے پیچھے جائز ہے. اس بات کی آپ تبلیغ کرو کہ نماز سب کے پیچھے جائز ہے، ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ بیٹا بیٹی کے لین دین میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے، جس کی بھی بیٹی ملے مسلمان کی کر لے اور اپنی بیٹیوں کو ان کے حوالے کر دے. یہ دو باتوں کی آپ تبلیغ کیجئے. ہمارے مذہبی علماء سب بولتے ہیں مگر یہ دو باتیں نہیں بولتے، جس کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہو گئے ہیں. اگر یہ دو باتیں کہیں گے تو میں نے کہا کیا ہوگا؟ اگر ان دو باتوں کی میں تبلیغ کروں گا تو کیا ہوگا؟ تو کہا ساری دنیا مذہبی ہو جائے گی. میں نے کہا کہ میرا نظریہ الٹا ہے، اس کے برخلاف ہے. تو کہا آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں نے کہا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ دو کام کے کرنے سے پوری دنیا مذہبی ہو جائے گی، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک بھی مذہبی باقی نہ رہے گا. اگر ہم یہ دو باتیں کر لیں تو ایک بھی مذہبی باقی نہ رہے گا. مذہبیت کا کس کا نام ہے؟ مذہبیت تو یہ دو دیواریں ہیں جو ہم کو غیروں سے ممتاز کرتے ہیں کہ ہم اپنی نماز الگ پڑھتے ہیں، جن سے ہمارے دن سے ہم کو ان کے اعتقاد سے اختلاف ہے. صاف طور پر کہتے ہیں کہ اسلامک کاسٹ کا جہاں معاملہ آتا ہے، عام حالات جہاں اسلام کی حفاظت کے خاطر تحفظ کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، ہم سب سے بڑھ کے وہ کام کریں گے. کیونکہ ہمارے مہدی موعود نے کہا مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. اگر کتاب اللہ پر حق آتا ہے، سنت رسول پر حق آتا ہے، مسلم پرسنل لا میں کسی قسم کی تبدیلی یا تغیر کا مسئلہ اٹھتا ہے، لوگ اس میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے آگے بڑھ کر کہیں گے کہ اس کے زیادہ حقدار ہم ہیں کہ اس کے ہم تحفظ کریں، اس کے لیے اپنی جان لڑانے کے بھی تیار ہیں. اسلامی کام جہاں پر پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں. مسجد اقصی کے تحفظ کی بات آتی ہے، اگر ہمارا بس چلے، بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر پاسپورٹ اور
غذا کے تو جان نہیں سکتے، لیکن اگر حالات اجازت دیں تو ہم یقیناً اپنے قبلہ اول کے تحفظ کے لیے، اس کی واپسی کے لیے بھی ہم دل و جان سے کوشش کریں گے، جان کی پرواہ نہ کریں گے، اس لیے کہ وہ کاغذ ہے تو ہمارا پہلا قبلہ ہے، اس کو ہم حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں اور کوشش پوری کر سکتے ہیں، اور جب کوشش نہیں کر سکتے تو اپنے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ وہ قبلہ اول جو یہودیوں کے قبضے میں ہے پھر سے ہم کو لوٹا دے تاکہ ہم وہاں پر جا کر نماز پڑھ سکیں، اس قبلہ اول کو جو تمام اکثر پیغمبروں کا قبلہ رہا ہے ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، یہ ہماری اپنی تمنا ہے، یہ ہماری اپنی دعا ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جہاں اسلامی کاس کی بات پیدا ہوتی ہے، مسلم پرسن اللہ میں تبدیلی کی بات پیدا ہوتی ہے تو ہم کسی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسلامی کاس کے لیے مہدوی سب سے آگے بڑھتا ہے، اسلام کے اشاعت کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، اگر اسلام پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے بچانے کے لیے، دفاع کے لیے ہم سب سے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن جب بات عبادت کی ہوتی ہے، جب بات نماز کی ہوتی ہے تو ہم کو آزادی اس بات کی ملنی چاہیے اور آزاد رہنا چاہیے کہ صاحب ہم اپنی نماز الگ پڑھیں گے۔ عقیدے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو کیا نماز میں سوئی باقی رہ سکتی ہے؟ مجھ سے اگر کسی کو اس قسم کا اختلاف ہے اور میں اس کی نماز میں نے اس کے ساتھ سخت سلوک کیا ہے تو وہ میرے پیچھے نماز پڑھنے سے اس لیے انکار کرتا ہے کہ جب میں نماز پڑھوں گا تو جب کہوں گا کہ حضرت بہاد الامام اس کا تصور ہوگا اور اس کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے میرے ساتھ اس کا تو وہ تصور آئے گا تو میری نماز میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ جب آپ میرے ادنا سلوک کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف دہ سلوک ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ اپنی نماز میرے پیچھے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو جن لوگوں نے مہدی موعود علیہ السلام کو جھوٹا کہا، جن لوگوں نے مہدی موعود علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر کہا، جن لوگوں نے مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ آپ جو دار دنیا میں سر کی آنکھوں سے خدا کو دکھانے کی بات کرتے ہیں یہ ہرگز جائز نہیں، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو واجب القتل ہے تو آپ اس کے کندھے سے کندھے ملا کر یا اس کے اقتدا میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو نماز میں سوئی مل سکتی ہوگی؟ اور اگر ملتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کہے ہمارے مہدی کو ہم نماز پڑھیں گے تو میں کہتا ہوں کہ عبادت نہیں، یہ عادت ہے جو کی جا رہی ہے۔ عبادت تو اللہ کے لیے خلوص دل کے ساتھ ہونا چاہیے، ایک سوئی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ باپ کو گالی دی جاتی ہے کہ اقتدا میں نماز نہیں پڑھتے اور آقا کو گالی دی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے اور نماز پڑھ لی جاتی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ایمان باقی رہا؟ حرارت باقی رہی، حرکت باقی رہی؟ اور زندگی کیا چاہتی ہے؟ زندگی دو چیزیں کہہ دیتی ہے ہم کو، زندگی حرارت سے معلوم ہوتی ہے، زندگی حرکت سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک چونٹی لال چھوٹی سی بدن پر رینگتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے، ہاتھ اٹھ جاتا ہے، احساس ہوتا ہے، اس چونٹی کو ہٹاتے ہیں اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ذات اقدس کے بارے میں کچھ بھی کہہ لیا جائے اور ہم کو تکلیف نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ مردے ہوں گے تو تکلیف نہیں ہوتی اور زندہ رہتے احساس ہوا ہو جاتا۔ چونٹی میں کاٹا نہیں، بہت رینگ رہی ہے، مگر ہماری حس یہ کہتی ہے کہ کوئی چیز ہے جو بدن پر رینگ رہی ہے تو اتنا حساس ہونے کے باوجود اگر مہدی موعود کے تعلق سے کبھی کوئی بات کہی جاتی ہے اور ہم اس کو برداشت کر کے کہتے ہیں تم کچھ بھی کہو یہ خدائے بہاد الامام ہم تمہارے غلام ہیں، تو ایسوں کو کیا آپ مہدوی کے نام سے یاد کریں گے؟ کیا ایسے افراد پر مشتمل افراد کو قوم کے نام سے یاد کیا جا سکتا ہے؟ قوم زندہ رہتی ہے، قومی روایات کو زندہ رکھنے سے قوم زندہ رہتی ہے۔ اپنی روایتوں کو باقی رکھو، روایتوں کو ہرگز ختم کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ روایات ہی ہیں جن سے مذہب باقی رہتا ہے۔ قوم نہ ہو تو مذہب بھی نہیں، قوم نہ ہو تو مذہب بھی نہیں۔ قومیت کو بنانے کے لیے قوم اپنی بناؤ، پھر اس کے بعد مذہب بھی آپ کا باقی رہ سکتا ہے۔ اگر قومی روایات کو ہم فرسودہ سمجھ کر چھوڑ دیں گے، لیکن جہاں آپ چھوڑیں گے وہاں دوسروں کی روایات کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟
اپنی روایتوں کو آپ چھوڑتے ہیں لیکن دوسری روایتوں کو برداشت کر لیا جا رہا ہے اور برداشت کر لیتے ہیں. یہ قوم کے آثار پنپنے کے آثار نہیں ہوتے. قوم تو اس وقت پنپتی ہے جبکہ اپنے قومی روایات کو وہ جگہ دیں جس کی وہ مستحق ہے. جبھی جا کر قوم ہماری زندہ رہ سکتی ہے, قوم باقی رہ سکتی ہے. قوم کے نوجوانوں میں کسی قسم کی پھوٹ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں. عقائد صحیحہ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عقائد صحیحہ کے پیچھے چلنے کی آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ ہم اپنے عقیدے پر ثابت قدم رکھیں. یاد رکھو, عقیدہ مضبوط ہوگا, بے عملی ہوتی ہوگی تو آئندہ سدھار ہو سکتی ہے. لیکن اگر عقیدہ ہی غلط ہو تو عمارت عمل کی اونچی بھی ہو جائے, اللہ کے پاس وہ عمارت قبول نہیں ہو سکتی. ہمارے ان 14 جلسوں کا مقصد اس قوم کے اعتقاد کی تعمیر ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین کو سامنے رکھ کر مہدی موعود علیہ السلام سے عشق سے سرشار ہو کر ساری دنیا کے سامنے مہدویت کو کس انداز سے پیش کیا. یہ عجیب بات ہے. آج مہدویت کا نقشہ, قوم کا نقشہ, مہدویت تو اپنی جگہ پر باقی ہے اور انشاءاللہ باقی رہے گی, مگر قوم کا حالت کیا ہوتی جا رہی ہے. کس رنگ میں پیش کروں قوم کا نقشہ, کس رنگ میں پیش کروں قوم کا نقشہ. سرخی پہ بھی اب چڑھنے لگا رنگ بنفشہ, سرخی پہ بھی اب چڑھنے لگا رنگ بنفشہ. اعمال تو رخصت تھے, عقیدے کا ہے خدشہ. اعمال تو رخصت تھے, عقیدے کا ہے خدشہ. پتھر کے مقابل میں سنا آج ہے شیشہ, پتھر کے مقابل میں سنا آج ہے شیشہ. ایک نظر کرم بہر خدا مہدی موعود. اب اللہ سے یہی دعا کی جا سکتی ہے. آج شیشے پر عقیدے کے سنگ باری کی جا رہی ہے. اب تک تو غیروں کی طرف سے ہو رہی تھی. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے اسلاف نے, ہمارے علماء نے کبھی تو کردار کے ذریعے سے ثبوت پیش کیا, کبھی الفاظ کے ذریعے سے ثبوت پیش کیا, علم کے ذریعے سے دیا, قلم کے ذریعے سے دیا, اور ضرورت پڑنے پر ہتھیار و تلوار کے ذریعے سے بھی دیا. کبھی ثبوت پیش کرنے کے معاملے میں اسلاف نے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کیا اور ہمیشہ برابر مدلل ثبوت دیتے رہے. لیکن آج مصیبت یہ ہے, آج مصیبت یہ ہے کہ ہمارے بغلوں سے ہی ہم کو تکلیف ہو رہی ہے. ہمارے یہ کوک سے کچھ ایسی باتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ جس سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے, نقصان ہوتا ہے, عیب ہوتا ہے. پورے چہرے پر جو گوڑا ہے, خوبصورت ہے, اگر کبھی ایک کالا تل آ جائے تو ہم اس کو ہم عیب کے نام سے یاد نہیں کرتے, بدصورتی کے نام سے یاد نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہے کہ سفید گول چہرے پر ایک تل پیدا ہو گیا ہے. لیکن اگر وہ تل بڑھتے بڑھتے رسولی کی شکل اختیار کر لے, تل بڑھتے بڑھتے رسولی کی شکل اختیار کر لے تو ہم اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. ہم کہتے ہیں کہ رسولی کا آپریشن ہونا چاہیے. آج یہی دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی چیز کو برداشت کرنے کا نتیجہ آج یہ ہو رہا ہے کہ مطابقت مہدی کو مکروہ کہا جا رہا ہے. مطابقت مہدی فرض کا درجہ رکھتی ہے. مہدی موعود کی مطابقت فرض ہے. مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان واجب التعمیل ہے, واجب التسلیم ہے. مہدی موعود کی مطابقت سے اگر انکار کر دیا جائے تو آپ کے پاس فرائض ولایت کا کیا مقام باقی رہتا ہے. مہدی موعود کے فرمان سے تو ولایت کے فرائض ملے آپ کو, اور اگر مہدی موعود کا فرمان مکروہ ہو گیا آپ کی پوری ولایت ختم ہو جاتی ہے, فرائض ولایت ختم ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس چیز کیا باقی رہتی ہے؟ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی مطابقت ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے.
اور جس مقام پر مہدی موعود نے اس کو فرض کے نام سے یاد کیا ہے، ہم بھی اسی مقام پر اس کو فرض کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہماری محبت و عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول و مہدی کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اور ان کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر قول ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت ہے، میں تو کہتا ہوں رسول اللہ نے جو کہہ دیا اس کو تم سنت سمجھ کر ہی نہ سمجھو، اس کو فرض کرنا چاہیے۔ قرآن یہ کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، تو جب رسول کی اطاعت کرو اللہ کہتا ہے تو کیا رسول کی اطاعت اللہ کے حکم سے فرض نہیں ہو گئی؟ اور مہدی موعود کی اطاعت بھی فرض ہے، کیونکہ اللہ اس کے بعد فرماتا ہے وہ اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو اولی الامر ہے، صاحب امر ہے، کہ آپ مہدی کو امر اللہ نہیں کہتے، کیا آپ مہدی کو مراد اللہ نہیں کہتے؟ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ نے اپنے لیے تو الگ بنایا، اطیعوا اللہ رکھا، اور جب رسول اور مہدی کی بات آئی تو اللہ نے دونوں کو ایک خانے میں رکھا، وہ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، رسول اور مہدی کو ایک مقام پر رکھا، اللہ نے اپنا مقام الگ رکھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے یہاں بھی تسویت اللہ ثابت کر رہا ہے، یہاں بھی اللہ کہتا ہے کہ مہدی کو رسول سے جدا نہ کہو، اطیعوا اللہ، میں تو اللہ ہوں، میری اطاعت کرو۔ تو جب اس کے بعد کی بات آتی ہے تو اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آپ کہیں گے، مفسرین کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد بادشاہان وقت ہیں، جو صاحبان امر ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ بادشاہوں کی اطاعت کی جائے، بادشاہوں کی خدمت کی جائے، بادشاہوں کا ٹیکس ادا کیا جائے۔ تو اگر ایسی صورت ہے تو سب سے پہلا الزام امام حسین پر جاتا ہے کہ امام حسین نے اپنے زمانے کے بادشاہ کی اطاعت کی تھی یا خلاف ورزی کی تھی۔ اولی الامر منکم، آپ تو سمجھ رہے ہو اے مفسرین، اے علماء سو، تمہاری سمجھ میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ اولی الامر سے مراد بادشاہ ہیں، اور رسول کے گود میں پلنے والے، جس کے پاس وحی نازل ہوتی تھی، جن کے گود میں بیٹھے ہیں ان پر وحی نازل ہوتی تھی، کہ مزاج شناس رسول کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے والے نہیں تھے؟ کہ انہوں نے یزید کی مخالفت کی، کیوں ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ میں اللہ کے حکم خلاف ورزی کر رہا ہوں؟ یا کہو کہ امام حسین شہید نہیں تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، امام حسین باغی تھے، تو یزید صحیح تھا۔ اور یہ وہی کہیں گے جو یزیدی ہیں وہ یہی کہہ سکتے ہیں، جو حسینی ہیں وہ تو کہے گا کہ کہاں کا اولی الامر تھا، ارے وہ تو رسول کے خلاف کام کر رہا تھا۔ اولی الامر سے مراد یہ ہے امر اللہ جس کو آتا تھا وہ اولی الامر ہے۔ تو مہدی موعود نے فرمایا میں خدا کی طرف سے مامور ہوا ہوں، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، تو رسول کے بعد اگر حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا تو سوائے مہدی موعود کے اور کسی کو نہیں ہوا، تو اولی الامر منکم سے مراد کون ہے؟ وہ مہدی موعود ہی ہے۔ تو مہدی موعود کی اطاعت کرنے کا حکم جب اللہ نے دیا تو مطابق مہدی موعود کا مقام کیا ہوا، اطاعت مہدی موعود کا مقام کیا ہوا، خدا کے الفاظ میں فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے مقام کو سمجھو۔ مہدی موعود نے جو فرما دیا ہے ہمارے سر آنکھوں پر ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر بات ہماری سمجھ میں آ جائے، ہر بات ہماری سمجھ میں آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بات بھی نہیں کہ مہدی کے بعد، یہ بات نہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، قابل فہم نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ کہاں ہماری سمجھ اور کہاں مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان؟ مہدی السلام کے فرمان کو سمجھنے کے لیے مہدی موعود کو نیچے مت لاؤ، اپنے مقام کو اونچا کرو تو مہدی کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جو بات خدا کے حکم سے آتی ہے، خودی پہ مرنے والے کیا خدا کی بات کو سمجھتے ہوں گے؟ ایسا نہیں، تم ذرا اپنی خودی کو چھوڑو، تم اپنی سطح کو بلند کرو تو پھر بلند سطح کی بات تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اپنی سطح کو بلند کرو، خدا کو، خدا کے خلیفے کو اپنی سطح پر لانے کی کوشش مت کرو۔ ہماری تمہاری سمجھ بحث پیٹ کی ہے، آپ سب جانتے ہیں عقل کہاں رہتی ہے،
عقل کہاں رہتی ہے؟ صحیح مقام تو عقل کا دماغ ہے. میں کس کی؟ جو اللہ والا ہے. لیکن جو دنیا دار ہے اس کی عقل دماغ میں نہیں رہتی، سر میں نہیں رہتی، پیٹ میں رہتی ہے. وہ محض یہ سوچتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو مجھے کیا ملے گا. ارے دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں دین داروں کی بات کرتا ہوں. میں نماز پڑھاؤں گا مجھے کیا ملے گا؟ میں تراویح قرآن سناتا ہوں مجھے کیا ملے گا؟ یہ دماغ، یہ عقل دماغ کی ہے یا پیٹ کی ہے؟ یہ پیٹ چاہتا ہے کہ دنیا تو دنیا، دین کو بھی اپنا تابع کر لے. اس سے بڑی قیامت وہ جو کہا گیا ہے کہ مہدی موعود قیامت سے پہلے آئیں گے، تو میں آپ کو آج بتاتا ہوں قیامت سے مراد کیا قیامت ہے. قیامت سے مراد یہ زلزلے ہی نہیں، قیامت سے مراد یہ بات ہے کہ لوگ دنیا تو دنیا، دین کو دنیا کے تابع کر لیں گے. تو اس سے بڑی قیامت اور کیا پیدا ہو سکتی ہے؟ دین دنیا کے تابع، دین کو اپنا تابع کر لیا جائے، اس سے بڑی قیامت اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور جب یہ بات ہو چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کو بھیجا تاکہ دین کو خالص کیا جائے، اللہ کو اللہ کے لیے کہا پکارا جائے. اللہ کا بھی ایکسپلائٹیشن ہو رہا تھا، اللہ کا بھی استحصال ہو رہا تھا، دین کا استحصال ہو رہا تھا، دین کو دنیا کے کاموں کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. اللہ کا نام بھی لیتے تھے، وظیفے پڑھتے تھے اور آپ پڑھتے تھے، رسول کا نام لے کر درود پڑھتے تھے، درود لکھی پڑھتے تھے، 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتے تھے. مقصد کیا تھا؟ کہ کچھ دنیا حاصل ہو جائے. یا حی یا قیوم ورد پڑھتے تھے تو مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، دنیا کو راز حاصل کیا جائے. یا حفیظ یا ودود یا قوی یا متین اگر اتنی مرتبہ پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ تم کو رزق ملے گا، دنیا ملے گی. نادانوں، خدا پر بھروسہ کرنے والوں، یہ تم نے کیا کام کیا ہے؟ اللہ کو دنیا کے لیے استعمال کیا. مہدی موعود نے کہا اللہ کو اللہ کے لیے استعمال کرو، اللہ کو یاد کرو سبحان اللہ کے لیے. دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد مت کرو، دنیا کے لیے درود کو استعمال مت کرو، بلکہ اللہ کے درود، رسول پر درود بھی بھیجو، اللہ کی خوشنودی کے لیے بھیجو. یہ کیا کرتے ہو تم کہ اپنی ساری شب و روز کی محنت کرتے ہو، وقت دنیا تمہاری اپنے پیش نظر ہے. اس مقام پر ایک ہستی نظر آتی ہے جس کے سامنے چمکیلی دنیا ہے، جس کے سامنے منصب و جاگیر ہے، جس کے سامنے دنیا کا مال و منال ہے، عیش و عشرت والی زندگی ہے، پیش کی جا رہی ہے کہ خرید لو، اس دنیا کو لے لو، عیش آرام زندگی بسر کرو. مگر وہ بندہ خدا کہتا ہے کہ میں جب جانتا ہوں کہ دنیا فانی ہے، کہ دنیا نجس ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا نجس مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں. کیا اس کے باوجود میں دنیا کو حاصل کروں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے تو ایسے ہستی کی ضرورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرا سکتی ہے، جو مجھے اللہ سے ملا سکتی ہے. بندگیاں رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلا پیغام جو انسانیت کا نام آپ نے دیا تھا وہ یہی تھا کہ پیر کامل کی تلاش کرو، اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دو جو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاتا ہے، جو تم کو دین کا سبق پڑھاتا ہے، جو تم کو دنیا سے دور کرتا ہے، جو تم کو خودی سے ہٹاتا ہے. کہ پہلا سبق تھا بندگیاں رضی اللہ عنہ کا. مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات سے پہلے آپ نے انسانیت کا نام جو پیغام دیا وہ یہی تھا کہ اپنے ہاتھ کو پیر کامل کے ہاتھ میں دینا چاہیے، مرشد کامل کی تلاش کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں آفتاب طلوع ہوتا ہے، آفتاب عالمتاب طلوع ہوتا ہے، زمین کی ساری ظلمتوں کو، اندھیروں کو دور کرنے کے لیے جب نکلتا ہے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مسجد کی طرف چند تاروں کو پیدا کر دیتا ہے. ان تاروں کو دیکھ کر سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ تارے حقیقت میں آفتاب کے نمائندے بن کر نکلے ہیں. اب تھوڑی ہی دیر میں صبح ہونے والی ہے.
مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، مہدی موعود جو آثار ولایت تھا اس کے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھی چند تاروں کو پہلے پیدا کر دیا تھا. ان میں سے ایک تارا بندگی رضی اللہ عنہ کا تھا، جنہوں نے ان پیروں کو جو دنیا طرف تھے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، یہاں سے مجھے ہدایت مل نہیں سکتی، میں تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا کہ جو مجھے اللہ سے ملاتا ہے. ایک طرف تو پٹن میں بندگی میں یہ کام کر رہے تھے اور دوسری طرف بندگی میں شاہ نظام دریائے وحدت آشام، یہ بھی پیر کامل کی تلاش میں نکلے. انہوں نے بھی حکومت کو تخت و تاج سلطنت کو ٹھکرا دیا تھا اور یہ بھی اللہ کی طرف میں نکلے اور ان کا مرضی یہی تھی کہ یہ دنیا کر کے تو دیکھ لیا، یہاں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، حکومت فنا ہونے والی ہے. اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا ہے. میں اللہ سے ملنے کے لیے ایک ایسے مرشد کی ضرورت ہونی چاہیے کہ جس میں ہاتھ دوں تو وہ اللہ کا وعدہ یاد آ جائے، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہو. آپ سب جگہ سیر کرتے ہیں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ پہنچتے ہیں حج کے لیے، کہ وہ کم سے کم حج کے موسم میں تو دنیا بھر کے اچھے لوگ آتے ہوں گے، تو کم از کم کوئی مرشد وہاں پر مجھے مل جائے جو مجھے اللہ سے ملانے والا ہو. وہاں پر پہنچتے ہیں، لیکن جس کے پاس شہرا نام سن کر پہنچے، ان لوگوں نے صاف کہہ دیا کہ میاں نظام تمہارا ظرف اتنا اونچا ہے کہ ہم تمہاری پیاس بجھا نہیں سکتے، تم ہندوستان واپس جاؤ، ظہور مہدی کا وقت آ چکا ہے، شاید مہدی موعود کی ذات اقدس ہی تمہاری پیاس کو بجھا سکتی ہے. تو معلوم یہ ہوا، میں پہلے بھی کہا اور آج جب بھی کہتا ہوں، اس کے پہلے میں نے کہا تھا، طلب ایسی پیدا کرو کہ منزل خود طالب کے پاس آ جائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو بھیجا جبکہ آپ چاپانیر میں تھے. کسی نے کہا کہ تم جیسی ہستی چاہتے ہو وہی ہستی آئی ہوئی ہے، اور جب حضرت تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مہدی موعود کو کہ میرا سچا عاشق میری محبت میں تمہارے پاس آ رہا ہے، تم جا کر اس کا استقبال کرو. کیا منزل راہی کے پاس نہیں جا رہی ہے؟ کب جاتی ہے؟ مگر جب کہ تمہاری طلب سچی ہو، طلب سچی ہو تو اللہ تعالیٰ پیاس کو بجھانے کے لیے، یہ مقولہ مشہور ہے کہ پیاسے کو سمندر کے پاس جانا چاہیے. ہم سب یہ کہتے ہیں پیاسے کو سمندر کے پاس جانا چاہیے، باولی کے پاس جانا چاہیے، کنویں کے پاس جانا چاہیے تو اس کو پیاس بجھتی ہے. لیکن کچھ اللہ کی مخلوق ایسی ہوتی ہے کہ طلب سچی ہے، وہ جان نہیں سکتی، تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس پانی کو بھیج دیتا ہے. ہم گھروں میں جو کیاریاں رکھتے ہیں، پودے اگاتے ہیں، ان کو پانی دینا ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے ان کو اپنے گھروں میں رکھا تو ہم ان کو پانی دیتے ہیں. اگر 2-4 دن پانی نہ دیں تو وہ کملائے جاتے ہیں، وہ سوکھ جاتے ہیں. لیکن جنگل میں جو درخت ہے کون انہیں پانی دیتا ہوگا؟ کون انہیں پانی دیتا ہوگا؟ اور پھر وہ کیسے بڑھتے ہیں؟ اور جنگل میں تو کوئی پانی ڈالتا نہیں، لیکن اللہ جانتا ہے یہ ایسی جگہ پر ہیں کہ کوئی ان کی رکھوالی بھی نہیں کرتا، یہ میرے بھروسے پر پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے سے ان کی آبیاری کر دیتا ہے. طرف سچی پیدا کرو، بارش آ جاتی ہے. ایسے یقیناً مہدی بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے برسات کو بھیج دیا تھا. تو چنانچہ حضرت نے فرمایا تھا کہ میں پٹن آیا ہی ہوں تو بندگی میاں کی وجہ سے آیا ہوا ہوں. میاں کی شہادت آپ کو پکار کر کہتی ہے، میاں کی شہادت آپ سے کہتی ہے کہ کبھی ناحق کے ساتھ ان کو سودا بازی نہیں کرنی چاہیے. اس معاملے میں انسان کو صحیح اپنی حقیقت کا اظہار کرنا چاہیے. میاں کی شہادت آپ سے کہتی ہے کہ تم قوم کے نمائندہ بن جاؤ، قوم سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو. وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں، وہ لوگ ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں، وہ لوگ پشمردہ ہوتے ہیں، وہ لوگ نامرد ہوتے ہیں جو قوم سے کچھ حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں. جوانب تو وہ ہوتے ہیں جو قوم کو مالا مال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قوم کو مالا مال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کبھی مت سوچو ارے کیا میں قوم کی مدد کروں، قوم نے میرے لیے کیا کیا. جب ادنا کینیڈی امریکہ کا سابق صدر ادنا کینیڈی جب یہ قوم سے کہتا ہے، اس کا مقولہ بہت مشہور ہو چکا ہے
کہ ڈونٹ آسک واٹ دا کنٹری ہیو ڈڈ ٹو یو، آسک یورسیلف واٹ یو ہیو ڈن ٹو دیور کنٹری. یہ مت سوچو کہ ملک نے تمہارے لیے کیا کیا، ارے یہ سوچو کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا. جب تانی لوگوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے تو کیا ہم سمجھدار ہوتے ہوئے شہیدوں کی قوم میں پرورش پاتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے قوم میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے قوم کے ساتھ کیا کیا. قوم کی خدمت کرنے کی کوشش کرو، نوجوانوں کو اوپر لاؤ، مجبوروں کی مدد کرو، مظلوموں کے آنسو پوچھو، ایثار و قربانی کا حق ادا کرو. جو تعلیم دیتی ہے آپ اور سے دیکھو تو پتا چلے گا. مہدویت، ارے ایثار و قربانی کی بات تو بہت ہوئی. مہدویت تو یہ چاہتی ہے کہ مہدویت کے پاس سویت کا پیغام آیا ہے کہ تم جو آئے بانٹ کر آپس میں کھاؤ، کسی کو بھوکا نہ رکھو. دو جوڑے ہوں تو اگر کوئی ننگا ہو برہنہ ہو تو اس کو ایک جوڑا دے دینا چاہیے. مہدویت میں دو چیزیں آئی ہیں، یا تو ذکر کی پابندی رہی دائرے میں، یا پھر سویت کا انتظام ہوتا رہا. ذکر سے خدا کی یاد اور سویت سے مخلوق کی خدمت. اس کے سوا مہدویت میں اور کیا چیز ہے؟ جاؤ عابد کسی مظلوم کے آنسو پوچھو، جاؤ عابد کسی مظلوم کے آنسو پوچھو، تب کہیں جا کے سمجھو گے عبادت کیا ہے. عبادت نماز روزے کا نام نہیں، فقط نماز روزے کا نام نہیں. عبادت مظلوموں کے آنسو پوچھنے کا بھی نام ہے. عبادت جن ہونٹوں نے کبھی مسکرایا نہیں ان ہونٹوں پر مسکراہٹ سجانے کا نام ہے. عبادت بھوکوں کو کھلانے کا نام ہے. عبادت ارے راستے سے پتھر ہٹانے کا نام ہے. عبادت راستے سے موت کے چھلکے کو ہٹا دینے کا نام ہے کہ کہیں انجانے میں کسی کا پیر پڑ جائے تو وہ گر جائے گا. یہ آپ غلط کام نہیں کر رہے ہیں، میونسپلٹی کا کام نہیں کر رہے ہیں، یا عبادت کر رہے ہیں کہ کہیں دوسرا گر نہ جائے اس کے اندیشے سے اگر آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں. قسم خدا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 100 سے 70 سے زیادہ درجے ہیں. ایمان کا پہلا درجہ لا الہ الا اللہ، اور ایمان کا آخری درجہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا. اور لوگوں نے اس کو موت کے چھلکے سمجھا، لوگوں نے اس کو راستے کا پتھر سمجھا. میں جب اس پر غور کیا تو کہا ایمان کا تعلق یہ راستے کے پتھر یا کیلے کے چھلکے کو ہٹانے سے نہیں ہے. جب رسول اللہ فرماتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا. سوال یہ ہے کہ راستہ کون سا ہے؟ کیا یہ ہمارا تمہارا راستہ ہے جو قبرستان جا رہے ہیں؟ راستہ نہیں. رسول کے فرمان کے مطابق راستے سے مراد اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے. اور اللہ کی طرف جانے والے راستے میں جو رکاوٹ پیدا کرتا ہے وہ تمہارا نفس ہے اور تمہاری خودی ہے. تو فرمان رسول یہ ہے کہ ادنا طریق یہ ہے خودی کو ہٹاؤ اس راستے سے تو تم خدا تک پہنچ سکتے ہو. یہ ہے فرمان مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بندگی رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام دیا شہادت کے ذریعے سے کہ تم کو قوم کو مالا مال کرنا چاہیے. اس بات کا انتظار مت کرو کیا میں ہی کا قوم میں پڑا ہوا ہوں، دوسرے بھی تو افراد ہیں وہ آگے بڑھ کر قوم کو بچا لیں گے. ایسا نہیں. ہر شخص کو سمجھنا چاہیے کہ قوم کا میں بھی ذمہ دار ہوں. اگر دوسرے نہ اٹھتے ہوں تو نہ اٹھتے، مجھے تو اپنا فرض آگے بڑھ کر ادا کر دینا چاہیے. میاں نے اس وقت کی پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے میاں نے کسی کا انتظار نہیں کیا. سب تھے موجود. میاں نے کہا کہ میرا اپنا کام ہے کہ میں قوم کی حفاظت کروں، مظفر سے لڑوں، اس کو صرف سبق سکھا دوں اور یہ کہوں کہ مہدویت اتنی اور سچی حقیقت ہے کہ عظیم الشان لشکر سے جنگ ایسے فقراء جو بے نوا ہیں وہ اٹھ کر لڑ سکتے ہیں اور اس کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو اور طوفان کو روک سکتے ہیں. میاں کا اٹھنا، میاں کی شہادت اس سیلاب کو روک دی ہے جو ساری قوم کو بہا کر لے جانے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی. دشمنوں کو پتا چل گیا کہ جب یہ نہتے فقراء جب ہمارے مقابلے کے لیے تیار ہوں گے ہو سکتے ہیں تو جو پیچھے قوم ہوگی جب وہ تیار ہو جائے گی تو ہمارا کیا ہوگا. ان کے اٹھتے ہوئے جذبات کو سخت کر دیا بندگی رضی اللہ عنہ کی شہادت نے.
دنیا کے سامنے پیغام دیا کہ ہر مہدوی کو اپنے قوم کا نمائندہ بن کر قوم کی مدافعت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کسی اور کا انتظار کرنے یا کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. تم سے جو ہو سکتا ہے وہ اتنا تو تم کرنے کے ذمہ دار ہیں، اتنا تو تم کو کر دینا چاہیے. میاں کی شہادت ہم سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ آج جن حالات میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، اگر ان حالات میں کوئی کام ایسا ہو جائے جو اعتقاد کے خلاف ہے تو آپ فلاں جماعت پر، فلاں اجماع پر، فلاں کے ادارے پر آپ حوالے کر کے مت بیٹھو، بلکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے. اللہ نے ابھی آپ نے چھلنے پڑا گنا وویک واچا سب دینی. اللہ تعالیٰ نے تم کو 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں. ایک تو علم عطا فرمایا جس کو گنان کے نام سے یاد کرتے ہیں، گنان وویک، اور دوسرا تمیز تم کو عطا فرمائی کہ تم اچھے برے میں تمیز ادا کرتے ہو، اور واچا اور تیسری چیز زبان عطا فرمائی. جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی 3 نعمتیں تم کو دی ہیں، علم عطا کیا، تمیز کا مادہ عطا کیا، بولنے کے لیے زبان عطا کیا، اس کے باوجود اگر تم نے اس علم کو ساتھ میں نہ لیا، اس تمیز کے فائدے، اس تمیز کی قوت سلیمہ کو اپنے پاس نہ رکھا اور زبان سے ادا نہ کیا، تو تم میں اور جانوروں میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ میاں نے ان 3 چیزوں کو کام میں لایا. اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا تھا، مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے جس کو میں علم لدنی کے نام سے یاد کرتا ہوں، اس علم کو بھی آپ نے کام میں لیا. تمیز کا مادہ بھی اللہ نے دیا تھا اور بہترین تمیز آپ نے پیدا کی. اس کے بعد زبان کو بھی آپ نے کام لیا، اپنی زبان کو بند نہیں رکھا. کبھی بھی آپ نے حق بات بولنے میں کبھی کوتاہی نہیں کی، بخیلی نہیں کی. بھلے سے کسی کا دل ٹوٹتا ہو تو ٹوٹتا ہو، لیکن حق بات کو سامنے کہہ دینا چاہیے. میاں کی شہادت ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ تم بھی جب منہ میں زبان رکھتے ہو تو حق بات کا اظہار کرنا چاہیے. کب تک اپنی زبانوں کو تم بند رکھو گے؟ میں اس وجہ سے کہ ہم حق بات بولیں گے تو لوگ ہم سے دشمن ہو جائیں گے، ہمارے دشمن ہو جائیں گے. لوگوں کی دشمنی مول لینے کے ڈر سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنی مول لی جا سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ناخوش کیا جا سکتا ہے؟ ارے وہ دشمنی لوگوں کی دشمن ہوتے ہو تو ہو جائے، اللہ ہمارا خوش ہوتا ہو تو ہم کو وہ کام کرنا چاہیے. قبر میں نہ لوگ آتے ہیں، نہ قیامت میں لوگ ہم کو آ کر بچانے والے ہیں. خدا کے حضور ہم کو پیش ہونا ہے. محشر میں اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا، فلاں موقع پر تو نے حق ادا کیا یا نہیں کیا. میاں نے ہم کو مقام بتا فرمایا کہ نہیں، حقانیت کے خاطر تم کو برابر اپنی زبان سے بھی کام کرنا چاہیے، خود کا فیصلہ کرنا چاہیے، تمیز سے کام لینی چاہیے. اور اس کے ذریعے اس کی وجہ سے اللہ نے تم کو علم بھی عطا کیا ہے تو اپنے اس علم سے بھی تم کو مدد حاصل کرنی چاہیے. میاں کی شہادت ہم سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتی ہے. میاں کی شہادت ہم سے یہ بھی ہم سے کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے ناراضی، سب کی ناراضی مول لی جا سکتی ہے، لیکن کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول نہیں لی جا سکتی. میاں کے سرپرست، میاں کے نانا مبارز الملک جو سرپرست بھی تھے، مشفق بھی تھے، مربی بھی تھے، مہربان بھی تھے، بندگی میں یتیم ہو چکے تھے، آپ ہی نے پرورش کی تھی. اپنی بیٹی کے ذریعے سے ہی صحیح، دونوں بچوں کو میاں سے سمیر میاں سے رتن کو چاہتے تھے اور وہ تمنا تھی کہ ہمارے طرح یہ بھی پھلے پھولے منصب و جاگیر کے مالک بن جائیں. اگر یہ بندے اس سے ناراض تھے، لیکن جب بادشاہ کے حکم سے ملک نصر الدین مبارز الملک نے شاہی اخراج نامہ جو مہدی موعود علیہ السلام کے لیے لکھا گیا تھا، مبارز الملک اس اخراج نامے کو لاتے ہیں اور مہدی موعود کے حضور پیش کرتے ہیں. جب بندگیوں کو معلوم ہوا تو آپ نے نانا سے کہا مہدی موعود کے لیے نہ صحیح، کم از کم میری محبت کو تو سامنے رکھو، وہ میرے مرشد ہیں. تم اخراج نامے کو اپنے ہاتھ سے مہدی کے پاس مت پیش کرو، بادشاہ سے کہہ دو کہ میں نہیں کروں گا یہ کام، کسی دوسرے کے ذریعے سے وہ کام کروا لے. یہ ملامت کا ٹوکرا آپ اپنے سر پر مت لو. ملک نصر الدین نے کہا میں بادشاہ کا نوکر ہوں، بادشاہ جس کام کے لیے مجھے کہتا ہے وہ کام مجھے کرنا پڑے گا، میں تو اخراج نامہ دے دوں گا. تو میاں کا رد عمل کیا ہوا؟
میاں نے صاف طور پر کہہ دیا تم اپنے بادشاہ کے نوکر ہو اور میں اپنے بادشاہ کا ملازم ہوں. تم اپنے بادشاہ کا کام کرو اور میں اپنے بادشاہ کا کام کرتا ہوں. میرا تمہارا بادشاہ یہ کہتا ہے کہ خارج کرنے کے لیے اخراج نامہ لے جا کر ان کے حوالے کر دو, اور میرا بادشاہ مجھے یہ کہتا ہے کافروں کے ساتھ دوستی مت رکھو, دین کا راز کرنے والوں کے ساتھ, اللہ کے خلیفوں کا مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ دوستی مت پیدا کرو, ورنہ کل کو تم بھی وہی ہو جاؤ گے. تو تم اپنے بادشاہ کا کام کرو اور میں اپنے بادشاہ کا کام کرتا ہوں. کیا ہم میں آگے ہمت موجود ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے قبیلے والوں کو ہم ناراض کر سکتے ہیں؟ اپنے سرپرستوں کو ہم ناراض کر سکتے ہیں؟ کتنے ہماری زندگی میں ایسے کام ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناخوشی کو مول لیتے ہیں محض دوستوں کو خوش کرنے کے لیے. میاں کی شہادت, میاں کی سیرت ہم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی میں صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرو, اللہ کے سوا کسی اور کو خوش نہیں کیا جا سکتا. یہ ہم کو یہ سبق سامنے سے رکھنا چاہیے. میاں کی شہادت ہم کو اس بات کا بھی سبق دیتی ہے کہ اللہ کے راستے میں ملنے والی تکلیفوں کو کبھی تکلیف مت سمجھو, اللہ کے راستے میں کلفت کو نعمت سمجھو. فقر و فاقہ صحیح, بھوک و پیاس صحیح, اخراج صحیح, ہجرت صحیح, ایذا فی سبیل اللہ صحیح, اللہ کے راستے میں جو ملتا ہے اس کو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے جو تم کو دی جا رہی ہے, اس لیے کہ یہ شان پیغمبروں کی ہے. اللہ نے پیغمبروں پر بلائیں زیادہ ڈالی. اللہ تعالیٰ اتنا غیور ہے, اتنا غیور ہے کہ اپنی محبت کے مقابلے میں کسی اور سے محبت کرتے ہوئے تم کو دیکھتا ہے تو اللہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے, اکرم الاکرمین بھی ہے, لیکن جب بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تجھ سے ہی محبت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا اور کہتا ہے کہ کیا ہر میدان میں تو ٹک سکتا ہے. اور جب بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ مجھ سے ہٹ کر دوسرے سے بھی محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے لیتا ہے. یعقوب علیہ السلام سے پیغمبر سے بڑھ کر اور کون پیغمبر ہو سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے؟ یعقوب علیہ السلام کو اللہ سے محبت تھی, دعویٰ بھی تھا, پیغمبر بھی تھے, عظیم پیغمبر تھے. چھوٹا بچہ یوسف آپ کا جب نماز پڑھ رہے تھے, بچہ مصلی پر آ گیا, ایک نظر یعقوب کی نظر پسندیدگی کی نظر سے بچے کو ایک سیکنڈ کے لیے دیکھا, نظر ٹکی, بڑا معصوم بچہ کھیلتا ہوا گیا تھا, نظر ٹکی, ارشاد خداوندی ہوا ہم سے محبت کا دعویٰ اور بچے پر نظر جا رہی ہے. ہم سے محبت کا دعویٰ اور بچے پر نظر, ہم اس کا بدلہ لیں گے ضرور. کیسا بدلہ لیں گے؟ تو بدلہ بھی ایسا لیا اللہ تعالیٰ کہ دنیا دیکھتی رہ گئی. کہا جس بچے کو تم نے دیکھا ہمارے دربار میں ہونے کے باوجود اس بچے کو تم سے دور کر دیا جائے گا, اور جن آنکھوں سے دیکھا ان کو بے نور کر دیا جائے گا, ان کو بے نور کر دیا جائے گا. یعقوب علیہ السلام روتے روتے آنکھیں گنوا بیٹھے, اور بچہ دور ہوا, ایسا دور ہوا کہ پتہ بھی نہ چلا. پردے ڈال دیے اللہ تعالیٰ نے, حجاب ڈال دیے تھے. یہ بھی عجیب قدرت ہے اللہ کی, یہ بھی عجیب قدرت ہے. پاس میں بچہ کنویں میں پڑا ہوا ہے اور یعقوب علیہ السلام کو خبر نہیں, اور مصر سے کرتا آ رہا ہے تو خبر ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ انی لاجد روح یوسف, ارے مجھے تو یوسف کی خوشخبری آ رہی ہے. ارے زیادہ سے زیادہ آنکھ سے تو دیکھ نہیں سکتے, کیا وہ خوشبو کنویں سے نہیں آ سکتی تھی جو پاس ہی پڑی ہوئی, پاس ہی کنواں تھا, پاس کے کنویں میں پڑے ہوئے یوسف کی خوشبو, تکلیف میں پڑے ہوئے یوسف کی خوشبو, قیدی بنائے ہوئے یوسف کی خوشبو حضرت یعقوب کو نہیں آئی, لیکن بادشاہ بن کر ہیں, ان کا کرتا آ رہا ہے تو کرتے کی خوشبو آ جاتی ہے. معلوم یہ ہوا اس کے ڈھنگ نرالے ہیں, کبھی پردے ڈال دیتے ہیں اور کبھی پردے اٹھا بھی دیتے ہیں, پردے بھی کبھی ڈالتے ہیں اور کبھی پردے اٹھا بھی دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا قدرت ہے, یہ اسی کو سزاوار ہے. اللہ اتنا غیور ہے. ایسے موقع پر محبت کا دعویٰ کرنے والے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ تمہاری قوم ہی محبت کی بنیاد پر بنی ہے. قوم مہدی کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اللہ صاف طور پر کہتا ہے اے مسلمانوں تم مرتد ہوتے ہو تو ہو جاؤ، میں ایسے قوم کو لاؤں گا کہ اس قوم سے میں محبت کروں گا اور وہ قوم مجھ سے محبت کرے گی. کامن فیکٹر دونوں میں اگر کوئی ہے تو محبت کا ہے. محبت کی بنیاد پر بنی ہوئی قوم کے افراد سے میں کہتا ہوں کہ خدا سے محبت کرو، محبت کو اپنی تاراج مت کرو، اس محبت میں کسی کو شریک مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے. دنیا میں محبت کرتے ہو تو کر لو، کم از کم دین میں تو اللہ کی محبت کو باقی رکھو. اللہ اس کے رسول و مہدی کی خلیفے کی محبت کو تو باقی رکھو. ان کی محبتوں میں کسی اور کی محبت کو داخل کرتے ہوئے اس کو مسموم کرنے کی کوشش نہ کرو. غیر اللہ کی محبت کو زہر سمجھو، اور زہر کو مارنے کے لیے کلو کی ضرورت نہیں ہے. ایک اونس بھی پڑ جاتا ہے تو زہر مار دیتا ہے. تو غیر اللہ کی محبت زہر کے مانند ہے. چھوٹا ایک قطرہ بھی پڑ جاتا ہے تو سارے دودھ کو زہریلا کر دیتا ہے، اگرچہ کہ تمہارے پاس کا پیالہ بڑا صحیح. غیر اللہ کی محبت سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے. بندگیاں نے یہ کہا میں نانا کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور زندگی بھر پر عمل کیا. کسی ساری زندگی میں بندگیاں رضی اللہ عنہ نے نانا کی نہ صورت دیکھی نہ نانا کو اپنی صورت دکھائی. کہ کام یہ بڑھنا آسان سمجھتے ہیں آپ؟ بہت یتن کیے کہ ایک مرتبہ بچے کی صورت دیکھ لوں. شادی کے موقع پر بھی آپ نے صورت نہیں دکھائی. میاں سے رتن کی شادی کے موقع پر دیکھنے کی کوشش کی، میاں نے اپنی صورت نہیں دکھائی. تو صاف طور پر کہا کہ جن کو اللہ کے خلیفے سے عداوت ہے میں اس کی صورت کیا دیکھ سکتا ہوں. میں نے وعدہ کیا اللہ سے کہ میں اس کی صورت نہیں دیکھوں گا. کتنا کٹھن مرحلہ ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ایکسٹریم اسٹیپ ہے، یہ بہت ہی انتہا درجے کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت انتہا درجے کی محبت ہی کام آ سکتی ہے. پھل پھلی محبت کام آتی نہیں. ادھر بھی صحیح اور ادھر بھی صحیح، یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح. اور ہماری زندگی جو گزر رہی ہے وہ عجیب ہے. گلبرگے کے خواجہ جی وہ بھی بڑھا، اور رامپور کے بالا جی وہ بھی بڑھا. مسلمان مل گیا سلام، ہندو ملا رام رام. تو کیا اس کو آپ مسلمانی کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ ایسا نہیں. یہ ایک طرف ہونا چاہیے، یہ ایک طرف ہو کر زندگی بسر ہونی چاہیے. یہ جو دوغلی پالیسی ہے یہ دنیا داری کے لیے تو چل سکتی ہے، لیکن دینداری میں دوغلی پالیسی کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ تو صاف طور پر کہتا ہے ایک طرف ہو جاؤ. بلا تتبعوا خطوات الشیطان، یاد رکھو کبھی شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہ کرو. بندگی رضی اللہ عنہ نے مہدی موعود علیہ السلام ہی کے نقش قدم کی پیروی کی، جس طرح کے مہدی موعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کی ہے. مہدی موعود سیرت رسول تھے تو بندگی میاں سیرت مہدی موعود کا جیتا جاگتا نمونہ تھا، جس کو چلتے پھرتے حیثیت میں مہدی موعود کی سیرت کو آپ نے پیش کیا تھا. اسی لیے ہم اس سیرت کو ہم پیش کرتے ہیں تاکہ قوم کے نوجوان اپنی شناخت پیدا کریں، قوم کے نوجوانوں میں قوم کی اہمیت پیدا ہو جائے، قوم کے نوجوانوں میں حریت فکر کا جذبہ پیدا ہو جائے، قوم کے نوجوان دوسروں کے غلام بننے کی کوشش نہ کریں. ارے جو قوم امام قوم جو قوم امام کے تحت بنی ہے اس کو غلام بننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. قوم کا ہر فرد اپنے زمانے کا امام بن سکتا ہے. ہم کو غلام بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہماری اقتدا کر سکتے ہیں اور ہم کو کسی کی اقتدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے اقتدا وہ کریں جو غریب ہیں، اقتدا وہ کریں جو مفلس ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مالدار بنایا ہے. 2-3 خزانے ہم کو اللہ نے دیے ہیں. ایک کتاب اللہ کا خزانہ دیا، دوسرے رسول کی سنت کا خزانہ دیا، اور تیسرے مہدی موعود کے کردار کا خزانہ دیا، جس کو ہم نقش قدم رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں. کہ کیا ان 3 خزانوں کے رکھتے ہوئے ہم کو کسی اوروں کے اوروں کے در پر دریوزہ گری کرنے کی ضرورت ہے، بھیک مانگنے کی ضرورت ہے؟ کاسا ان کے پاس ہونا چاہیے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے.
اگر آپ اپنے پاس رکھتے ہوئے کبھی تبلیغی جماعت کے پاس جائیں، کبھی کہیں کہ ان کے پاس بڑی اچھی چیز ہے، تو آپ اپنی چیز سے بے خبر ہیں، جبھی تو آپ دوسروں کی چیز کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ آپ کے پاس آپ کے گھر میں خزانہ دفن ہے، آپ بھیک کا ٹھیکرا لے کر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ ذرا گھر کھودو جہاں پر خزانہ دفن ہے، تو آپ کو سونا چاندی موٹی جواہر ملنے کے لیے تیار ہے، مگر تم محنت نہیں کرتے اور لوگوں کے پاس جا کر کافہ لیسی کرتے ہو، ان کے پاس آپ اپنے ٹھیکرا لے کر بھیک کا جاتے ہو، تو وہاں سے کیا ملتا ہوگا؟ اور یہ بھی یاد رکھو، بھیک دینے والا اچھی چیز رکھتا ہے، خراب چیز حوالے کرتا ہے۔ کھاتے تو ہیں تازہ کھانا اور فقیر کو دیتے ہیں باسی کھانا۔ جو اترنے کے قریب ہے پہنتے ہی اچھا کپڑا اور دیتے ہی پھٹا پرانا، یہ تو بھیک میں ملنے والی چیز ہے۔ ہمارے پاس جب خزانہ ہے، کیوں بھیک لینے کے لیے جاتے ہو؟ وہاں سے سوائے بھیک کے تم کو کچھ نہیں ملتا۔ موتی تمہارے پاس ہے، تو موتیوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ میاں نے یہ تعلیم دی ہم کو۔ جب آئے تھے ملا شامیر آیا تھا نماز پڑھانے کے لیے، بچوں کو سبق دینے کے لیے آتے تھے ملا شامیر۔ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا تو ملا شامیر نے اس خیال سے کہ بچوں کو میں تعلیم دیتا ہوں، میرا اثر و رسوخ ہے، نماز کا وقت ہوا تو شامیر آگے بڑھنے لگے۔ بندگینہ نے جب دیکھا، ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھینچا اور کہا تمہاری امامت میں ہماری نماز جائز نہیں ہو سکتی، بچوں کو یہ سبق مت دینا، بلکہ آج ہماری امامت میں تمہاری نماز صحیح ہو سکتی ہے، لیکن تمہاری اقتداء میں ہماری نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس سے بڑھ کر اور کا ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے؟ تعلیم حاصل کرنا الگ بات ہے، اقتداء کر لینا الگ بات ہے۔ اقتداء نہیں کی جا سکتی، عقائد نظریات تو نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں ہم محروم ہیں تو البتہ وہ کام ہو سکتا ہے۔ دنیا کی شہادت آپ کے سامنے کہہ رہی ہے، قوم میں کرنے کے بہت کام ہیں، اگر نوجوان اٹھیں تو کام ہو سکتا ہے۔ آج خود ہم کو یہ معلوم نہیں کہ ہماری تعداد کیا ہے، مردم شماری کا کام ہو سکا آج تک؟ آپ کو سن کر افسوس ہوگا کہ ڈیوڈ نے جو کتاب لکھی ہے، جب جن سے گفتگو کر رہا تھا اس سے پوچھا کہ مہدویوں کی تعداد کیا ہو سکتی ہے ہندوستان میں، انہوں نے کہا کئی ملین ہے۔ تو اس نے صاف طور پر کہا، جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مہدویوں کی تعداد کئی ملین ہے، تو میں یہ کہا ان سے، اور وہ اپنی کتاب میں بھی لکھتا ہے، اٹ از ایگزاگریشن، یہ بہت مبالغے کے ساتھ بول رہے ہیں، ان کی آبادی اتنی نہیں ہے۔ مگر مجھے جواب دینے کے لیے بھی میرے پاس مردم شماری حقیقت میں نہیں ہے، تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ یہ کام کرنے کا ہے، ہر جگہ کے مہدویوں کو یہ کام کرنی ہے کہ ہماری آبادی کتنی ہے آخر، تاکہ ہم بات کر سکیں، ہم کو خود اس بات کا احساس ہو کہ ہماری آبادی کہاں کہاں ہے۔ ابھی نوجوان اٹھیں، جیسے سینسس کا کام ہوتا ہے اس طریقے پر کام کریں کہ کون ہے سرکاری ملازم، گورنمنٹ سروینٹ کون ہیں، تجارت کون کرتے ہیں، کس قسم کی تجارت کرتے ہیں، عورتیں کتنی لکھی پڑھی ہیں، کتنے بچے ہیں۔ اس طرح پر ہم اگر ڈاٹا جمع کرتے جائیں تمام ہم کو بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ ہندوستان بھر میں ہماری تعداد کیا ہے۔ جب تعداد کا احساس ہوگا تو ہم کو کسی سے بات کرتے ہوئے قوت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ آج ہم کو اقلیت میں سمجھا جا رہا ہے، چونکہ ہم بکھرے ہوئے ہیں تو اکثریت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اقلیت کا سر توڑ دے، اقلیت کو غلام بنا کر رکھے۔ بندگی میں جو کی شہادت کہتی ہے، نادانو کبھی اکثریت و اقلیت کی بنیاد پر قوموں کو ناپنے کی کوشش نہ کرو۔ ہمیشہ اکثریت اقلیت کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے، لیکن جب بھی جنگیں ہوئی ہیں یاد رکھو اکثریت کو شکست ہوئی ہے اور اقلیت کو ہمیشا کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ دین ہی کے میدان میں نہیں، دنیا کے میدانوں میں بھی جو جنگیں ہوئی آپ تاریخ میں دیکھتے جاؤ تو آپ کو پتا چلے گا۔ اللہ تو صاف طور پر کہتا ہے وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر قبضہ کر لیتی ہیں، فتح پاتی ہیں اللہ کی اجازت سے۔ تو اقلیت کے اعتبار سے اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، تعداد کے اعتبار سے اقلیت میں صحیح، ایمان کے اعتبار سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔
بھیڑ بکریاں 100 ہو جائیں لیکن ایک شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیا شیر یہ سمجھے گا کہ 100 ہیں اور میں ایک ہوں, ان کے مقابلے میں میری کیا طاقت ہے؟ بکریاں بھیڑ اگر وہ 100 ہوں تو ہوں. یہاں اقلیت کو اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا. یہاں پر ایک ہی شیر ہوتا ہے جو سارے جنگل پر حکومت کرنے والا ہوتا ہے. اس کے پاس قوت ہے. ہمارے پاس درندگی کی قوت نہیں, ہمارے پاس بندگی کی طاقت ہے. اور یہ بندگی کی طاقت جب پیدا ہوتی ہے تو یاد رکھو نہ خدا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے نہ بندہ خدا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. کہ بندہ خدا کی شان کچھ اور ہوتی ہے. عام بندہ اور ہوتا ہے تو بندہ خدا اور ہوتا ہے. عبد دیگر حافظ جالندری نے لکھا ہے عبد دیگر عبدہو ثانی دیگر. اب کا مقام اور ہے, عبدہو کا مقام اور ہے. اب میں تو جاہل ابو جہل بھی آ جاتا ہوگا پر عبدہو میں سوائے رسول اللہ کے اور کوئی نہیں آ سکتے. عبدہو کا مقام کچھ اور ہوتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں نہ خدا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے نہ بندہ خدا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ایک بندہ خدا اٹھ جاتا ہے تو یہ سارے بھاگ جاتے ہیں. تو بندے خدا بننے کی کوشش کرو. میاں کی شہادت پکار کر کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تنہا مت سمجھو, اپنے آپ کو اقلیت میں مت سمجھو. ایمان کی حرارت پیدا کرو, ایمان کی طاقت پیدا کرو, بندگی کا سہارا لو اور پھر دیکھو کہ دنیا تمہارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل نہیں ہو سکتی. وقت 2 بج رہے ہیں. باتیں تو کہنے کی بہت سی تھی. یار زندہ صحبت باقی. انشاءاللہ پھر آئندہ کسی موقع پر آپ سے بات کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ قوم کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ قومیت کا احساس پیدا کر دے. اے اللہ قوم کے نوجوانوں میں ہماری آئیڈینٹی پیدا کر دے, ہماری شناخت پیدا کر دے تاکہ ہم جہاں بھی جائیں مہدوی بورڈ لکھ کر لگانے کی ضرورت نہیں. ہمارے کردار سے, اخلاق سے, سلوک سے, نماز سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مہدوی ہیں. کیونکہ ہماری نماز میں نہ ادھر ادھر دیکھا جاتا ہے نہ ہماری نماز میں کھجایا جاتا ہے. ہماری نماز ایک سوئی کے ساتھ ہوتی ہے. اے اللہ ہمارے کردار سے ہماری قومیت کا پتہ چل جائے. ہمارے نوجوانوں میں وہ طاقت عطا فرما, وہ قوت عطا فرما, وہ احساس قومیت کا عطا فرما. ہمیں اتحاد و اتفاق عطا فرما, برائیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما.